الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ وازواجہ وذریتہ اجمعین اللہم ربنا ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ اللہم ارنا حقائق الاشیاء کما ہی ربنا زدنا علما وعملا واخلاصا یا رب العالمین اللهم انصر أولياءك في غزة وفي فلسطين كلها وفي اليمن وفي لبنان وفي كل مكان اللهم ألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم اللهم سدد رميهم وسدد خطاهم وسدد رأيهم وانصرهم على عدوك وعدوهم إنك على كل شيء قدير اللهم فرج عنا وعن إخواننا في غزة وفي فلسطين كلها وفي كل مكان نفس كربنا وكربهم وثبت أقدامنا وأقدامهم والطف بنا وبهم يا أرحم الراحمين اللهم أدخل السرور على قلوب المسلمين في غزة وفي فلسطين كلها وفي كل مكان اللهم تقبل شهدانا وارحم موتانا واغفر موتانا واشف جرحانا ومرضانا وفك أسرانا واصلح كل فاسد من أمور المسلمين يا رب العالمين وصل وسلم على سيدنا ومولانا وحبيبنا وطبيب قلوبنا وشفيعنا ونور أعيننا محمد المصطفى المجتبى وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وعترته وأعوانه وإخوانه إلى يوم الدين برحمتك يا أرحم آمين۔ اچھا جی، تو یہ اس تبصرے پہ تبصرہ جاری رکھتے ہیں، انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ آج آخری نشست ہو، کیونکہ بنیادی طور پہ جو پچھلا ہمارا اس میں نشست تھی وہ سب سے اہم تھی کہ اس میں ہمارا موقف واضح طور پہ آ گیا۔ اب یہاں سے کریں اس کے، یہ میری عبارت انہوں نے نقل کی ہے، اس کے برخلاف امام غزالی کا طریقہ یہ ہے کہ ان کے نزدیک اس میں ایک بات کہنا چاہوں گا کہ جو یہ مضمون ہے ہمارا علم کلام اور فلسفے کا فرق، کیا یہ موضوعات کا فرق ہے یا منہاج کا یا دونوں کا، یہ بنیادی طور پہ دوسرا جو ہمارا مضمون ہے ارسطو کی فکر میں تھیالوجی، انٹالوجی اور فلسفہ فلسفی کے باہمی تعلق پر ایک طاہرانہ نظر، اس کی ایک لحاظ سے دوسری قسط، کہ حقیقت میں یہ بنیادی طور پہ میں جب لکھ رہا تھا تو یہ ایک ہی مضمون تھا، تو بہت بڑا ہو گیا اور اس میں موضوعات جو ہے مختلف، تو میں نے اس کو دو حصوں میں تقسیم کیا بنیادی طور پہ، تو ان کو پڑھا جا سکتا ہے الگ سے، لیکن یہ کہ مثلا پچھلی بار جو فلسفیانہ تھیالوجی یہ دعویٰ کرتی ہے، تو فلسفیانہ تھیالوجی سے مراد ارسطو کی تھیالوجی ہے، اور اس کی تفصیل آپ کو اس دوسرے مضمون میں ملے گی مثلا۔ بہرحال تو یہاں اس کے برخلاف جو بات ہو رہی ہے، تو یہ جو کنٹراسٹ ہے، اگر وہ اصل مضمون میں آپ جائیں تو وہ ابن رشد کے برخلاف، اس میں ہم نے یہ لکھا تھا کہ ابن رشد بھی امام ہے مالکی فقہ کے اساتین میں آپ کا شمار ہوتا ہے، قاضیوں کے خاندان سے آپ کا تعلق، انہوں نے ارسطو کو پڑھا، اس کے گرویدہ ہو گئے۔ ابن رشد کا طریقہ یہ ہے کہ اس نے ارسطو کے منہاج اور طریقے کو بحیثیت مجموعی قبول کر لیا، سو ارسطو جو کہتا ہے اسے سچ سمجھتے ہیں، اور اس کی جو بات اسلام کے خلاف نظر آتی ہے تو اسلامی نصوص کو کی اس طرح توجیہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ ارسطو کی نظریات کے خلاف نظر نہ آئے۔ اس کے برخلاف امام غزالی کا طریقہ یہ ہے کہ ان کے نزدیک سچ کی بنیاد اسلام ہے اور اس کا منہاج ہے، وہ فلسفیوں کے منہاج کا اولاً مجموعی اور کلی طور پر رد کرتے ہیں، ان کے طریقے اور عقائد کا عمومی تحافظ کرتے ہیں، ان کے منہاج و عقائد کا اندرونی تضاد واضح کرتے ہیں، انہیں بحیثیت مجموعی اور بحیثیت نظام کے رد کرتے ہیں۔ اس لیے مطلب تحافظ کا مقدمہ پڑھنا بہت ضروری ہے ہمارے لیے، مقدمہ تحافظ الفلاسفہ کا، اس کی زیادہ اہمیت ہے پوری کتاب سے، کیونکہ کتاب میں جن مسائل کا رد کیا ہے تو مسائل کا رد ایک جزوی چیز ہے، اس میں آپ کا اختلاف یا اتفاق ہو سکتا ہے۔ ان کے منہاج و عقائد کا اندرونی تضاد واضح کرتے ہیں، انہیں بحیثیت مجموعی
اور ویسے نظام کے رد کرتے ہیں۔ اس عمومی رد اور تحفظ کے بعد پھر ارسطو کی انفرادی آراء پر حکم لگاتے ہیں، اور ان میں سے جو آراء اسلام کے مطابق انہیں قبول کرتے ہیں، جو اس کتاب میں کو بلا خوف و تردد رد کریں۔ اس لحاظ سے ابن رشد متجددین کا امام ہے، اور امام غزالی غیر اسلامی تہذیب سے برسر پیکار تمام راسخ العقیدہ لوگوں کے امام ہیں۔ آج مغربی فلسفہ و تہذیب سے برسر پیکار راسخ العقیدہ لوگوں کو امام غزالی کے منہاج کا احیاء کرنے کی ضرورت ہے، اور ابن رشد اور اس کے متبعین کے منہاج کو نئے فتنوں کے تناظر میں اثر نو رد کرنے کی ضرورت ہے۔ تو بنیادی طور پہ یہ ہے۔ تو اب مجھے اس میں سمجھ نہیں سکتا کہ یعنی امام ولی اللہ کے متبعین کو، ولی اللہ مذہب کے متبعین کو اس میں کس جز سے اختلاف ہو سکتا ہے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ میں نے جو یہاں بیان کی، یعنی میں بلا خوف تردید کہہ سکتا ہوں کہ یہ امام ولی اللہ کا مذہب ہے، امام مجدد کا مذہب ہے، حضرت عبدالحق محدث دہلوی کا مذہب ہے، امام نانوتوی کا مذہب ہے، امام گنگوہی کا مذہب ہے، اور اسی عمومی مذہب کے کانٹیکس میں ہم کلام کو پڑھتے ہیں۔ اور آج بھی مطلب جو جید دیوبندی علماء ہیں ان کا یہی مذہب ہے۔ I can assure you۔ وہ مذہب کیا ہے؟ اسلام مہیمن ہے۔ اسلام تمام مذاہب پر، تمام ادیان پر، تمام دعووں پر، تمام فلسفوں پر اسلام مہیمن ہے۔ وہ حق اور سچ کا کرائیٹیرین ہے۔ کوئی اسلام سے اوپر کوئی سچ اور حق کا کرائیٹیرین نہیں، حقیقت۔ اور اگر ہم صرف علم کلام کے کانٹیکس میں مخالفین سے بات کرنے کے لیے اس کو بریکٹ کرتے ہیں، تو وہ ایک بریکٹنگ ہے، افتراضی چیز ہے جس کو بریکٹ کہتے ہیں۔ وہ ہمارے ایمان نہیں ہے، وہ ہمارا اصل عقیدہ نہیں ہے۔ اور امام غزالی کی علم کلام کی تعریف کو دیکھیں تو اس میں یہ بالکل واضح ہے۔ اس تناظر میں نے کہا اسلام یہ کہ ان کے نزدیک سچ کی بنیاد اسلام ہی سچ ہے، اس کے علاوہ کوئی سچ نہیں، اور اسلام کا منہاج وہی حق ہے، اور حق کو اور باطل میں تفریق کا معیار ہے، مہیمن اسی کو کہتے ہیں۔ قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زهوقا۔ حق اور باطل کو جاننے کے لیے اسلام کے علاوہ کوئی معیار نہیں۔ اور اس پہ حضرت نے تبصرہ یہ لکھا ہے کہ اب مجھے امام غزالی کو اگر آپ پڑھیں تو ان کے اساتذہ، ان کے شاگرد، ان کی کتاب شراح کو پڑھیں، معلوم ہے امام غزالی اپنے درمیان تصانیف میں عقل محض کو سبب علم کر رہا ہے۔ مطلب یہ کہ ہمارے نزدیک تو امام غزالی کا جو منہاج ہے وہ یہی ہے، اور اس کے خلاف اگر امام غزالی نے لکھا ہے تو وہ اگر لکھا بھی ہے، ہمارے خیال میں تو نہیں لکھا، اور وہ جو ہے اس کو امام غزالی کی جو اس قسم کی عبارتیں ہیں ان کے تحت ہی پڑھنا چاہیے۔ اور ہم امام غزالی کے مقلد نہیں، کسی امام کے مقلد نہیں ہے، خاص طور پہ عقلیات۔ ائمہ کے کلام اقوال جو ہیں وہ ہماری کوئی حجت نہیں ہے، کسی یعنی اور مطلب یہ کہ بھائی کیمیائے سعادت میں امام غزالی نے جو آخرت کے بارے میں لکھا ہے آپ اس کو قبول کرتے ہیں؟ تو ہر امام جو ہے اس کا کلام جو ہے اجماع امت اور قرآن و سنت کے کانٹیکس میں ہم سمجھتے ہیں، اور اس سے اس بارے میں اگر مطلب کوئی ڈیویشن ہوئی ہے تو اس میں اس کو معذور سمجھتے ہیں۔ یعنی علماء ہمارے جو بہر ہیں، بہر میں تھوڑی سی یعنی مطلب یہ کہ کچرا کولا چلا جائے تو اس کی کوئی اہمیت نہیں، وہ اس کو صاف کر دیتا، پاک کر دیتا، یہ ہونا چاہیے۔ لیکن مطلب یہ کہ اس پہ تو کوئی امام اس کا انکار نہیں کر سکتا، اور نہ کیا کسی امام نے، اسلام حق ہے۔ اور یہی ہمارا معتزلہ سے اصل جھگڑا تھا۔ اگر یہ نہیں ہے تو پھر مطلب
تحسین و تقویہ عقلی کا کیا مقصد ہے؟ یعنی اگر عقل کی اتنی استطاعت ہے تو وہ احکام شریعت کو کیوں نہیں جان سکتی؟ اور اگر احکام شریعت کو نہیں جان سکتی تو خدا کی حقیقت کو کیسے جان سکتی؟ امام غزالی کو اگر آپ پڑھیں تو ان کے اساتذہ اور شاگردوں ان کتابوں شراح کو پڑھیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ مغد اپنے عقلی محض کو سبب علم کر رہا ہوں. اب اس میں پچھلی بار میں نے کہا پہلی بات میں اس کا انکار نہیں کرتا کہ عقل جو ہے سبب علم ہے. سوال یہ ہے کہ کون سا علم، کس چیز کا علم؟ یعنی مثلاً عقل بتاتی ہے 1 + 1 2 ہے، ہم نے اس کا انکار تو نہیں کیا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ عقل محض کیا ہے، اس کو ڈیفائن کریں، کیونکہ مختلف کانٹیکٹ، کیونکہ عقل محض حقیقت میں تو موجود نہیں ہے، اس لیے وہ محض ہے، ایک تصور ہے، ایبسٹریکشن ہے. تو عقل محض یعنی عقل محض سے یا مراد یہ ہو سکتا ہے کہ عقل محض یعنی مثلا یہ کہ جدید فلسفے میں جو عقل محض کا لفظ استعمال ہوتا ہے 2 عمومی معنی. ایک تو مطلب یہ ہے کہ ایکسپیرئنس یعنی تجربے سے مجرد عقل، یعنی تجربے کو نکال دیں اور صرف عقل محض کو دیکھیں تو اس کی استطاعت کیا ہے مسئلہ. اور یہ ساری ایبسٹریکشن ہے، کیونکہ حقیقت میں تو یہ جب بھی آپ عقل کو دیکھیں گے وہ حواس کے ساتھ مل کے اور تجربے کے ساتھ مل کے اور کانٹیکسٹ میں کام کرتی ہے. لیکن اگر اس سے مجرد کریں تو اسی کو عقل محض کہتے ہیں. تو تجربے سے مراد جو ہے آپ کا حواس سے حاصل کیا علم، آلسو کانٹیکسٹ بھی اور دوسری چیز. یہ ایک دوسرا عقل محض جس کی بات کرتے ہیں مطلب یہ ہے کہ وہی سے مجرد کر کے. تو آپ مجھے اب بتائیں کہ میں نے نہیں کہا کہ عقل محض سے طلب علم حاصل نہیں ہوتا، یہ مطلب علم ٹھیک ہے لیکن کیا عقل محض سے چاہے وہ محض بحوالہ تجربہ ہو یا محض بحوالہ وہی ہو، کیا اس سے اللہ تعالیٰ یعنی احکامات شریعت کا علم حاصل ہوتا ہے؟ اور یہ تو ہم صرف مطلب فارمل سوری اور غیر سوری عقل کی بات کر رہے ہیں، سبسٹینشل عقل کی بات ہی نہیں کر رہے. یا عقل آپ کو بتا سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات میں کیا تعلق ہے، مثلا عمومی باتیں تو بتا سکتے ہیں، لیکن یہ کہ اس میں حتمیت ہوگی، اس میں مطلب اس کی بنیاد پہ آپ جنت اور جہنم کے دروازے لوگوں کے لیے کھولیں گے نہیں. یہ چیزیں ہیں، اس لیے شریعت کی ضرورت ہے، ورنہ شریعت کی کیا ضرورت ہے؟ ورنہ تو مطلب آپ کا وہی ہو گیا جو فارابی اور ہیگل نے کہا ہے کہ مطلب یہ کہ انبیاء بھی حق لاتے ہیں اور فلسفی بھی لاتے ہیں. انبیاء جو ہیں حق لاتے ہیں ان کے لیے، یعنی عام لوگوں کے لیے، کیونکہ ان کے فہم ایک ہی حق کی بات کرتے ہیں لیکن ان کی زبان مختلف ہے. یہ ہیگل اور فارابی دونوں کا مذہب ہے، جبکہ فلسفی جو ہیں اسی حق کو تجریدی اور تصوراتی اور اعلیٰ زبان میں، عقلی زبان میں پیش کرتے ہیں. اور کسی حد تک مطلب یہ ہے کہ یہ کسی حد تک یعنی بہت اہم کوالیفیکیشن ہے بعض معتزلہ کا بھی ہے. اور اسی کی مطلب علم کلام ہمارا جو شاعرات جو ہیں رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین، ان کا یعنی انہوں نے اس کا دفاع کیا، کلام کا دفاع کیا، محدثین کا دفاع کیا. تو میں علم مثال کے طور پر ان کی کتاب تمیز رابع کا اکثر اس کی بنیاد وہی ہے کہ اسلام کو انہی کی بنیاد پر وہ اسلام کو حق ثابت کرتے ہیں. بھائی اسلام کو حق ثابت کرتے ہیں، ہم بھی اسلام کو حق ثابت کرتے ہیں، اس میں تو کوئی ہی دو رائے نہیں ہے. اور اس کے لیے اسلام کو حق ثابت کرنے کے لیے عقل ہی کی مدد لیتے ہیں اور عقل کی بنیاد پہ ہی قرآن کو سمجھتے ہیں.
لیکن یہ کہ جو ہمارا ثبوت ہے وہ حتمی تو نہیں ہوتا نا. سوال یہ ہے کہ وہ حتمی ہے کہ نہیں، حتمیت ہے کہ نہیں، یہ سوال ہے، صرف یہ سوال ہے. حق تو ثابت یعنی اور حتمیت جو ہے وہ کس کے لیے کتنی وہ چیز حتمی ہوگی جو امام غزالی، میرے لیے تو بالکل حتمی ہے، لیکن مجھے تو مطلب وہ امام غزالی کی دل ہے، کیونکہ ہم اسلام کے کانٹیکسٹ میں ہم وہ آلریڈی مسلمان ہیں، تو وہ کانٹیکسٹ سے ہی اس حتمیت، اس لیے مطلب علم کلام کی بڑی اہمیت کے باوجود جو اصل چیز ہے وہ اس لیے مطلب اصل چیز جو ہے ہدایت ہے، تصوف ہے، ماحول کو بدلنا ہے، جہاد ہے، دعوت ہے، انقلاب ہے، تاکہ ماحول بدلے. کیونکہ جب ماحول بدلتا ہے تو پھر لوگ انہی دلائل کو مختلف طریقے سے سمجھتے ہیں. اسی کو دل بدلنا کہتے ہیں. دل بدل دے. حضرت اللہ ان کی مغفرت فرمائے، اپنے نام ان کا بھول رہا ہوں. اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ. اچھا جی، آگے چل. بات یہ ہے کہ فلسفیوں اور معتزلہ کو شکست دینے کے بعد راسخ العقیدہ علم کلام راسخ قصدی مسلمانوں کے اندرونی کلامی جھگڑوں کے آماج بن. یہ میری تحریر سے نکالا. نتیجے میں اس میں فلسفہ اور اعتزال کے مقابلے میں ایک گرم، یہ کانٹیکس سے واضح ہے کہ کس چیز کے بارے میں فلسفہ اعتزال کے مقابلے میں نرم گوشہ پیدا ہوتی ہے، یعنی عقل کی استطاعت کے بارے میں جو فلسفیوں اعتزال کے دعوے تھے، ان میں سے کچھ دعوے جو ہے خاص طور پہ اشاعرہ نے قبول کیا، اور اشاعرہ سے بھی ہماری مراد جو ہے متاخرین اشاعرہ ہیں. امام راضی سے شروع ہوتا ہے، پھر مطلب یہ کہ اگر سنوسی کے کام کو دیکھیں یا سنوسی کو اور آج کل اشاعرہ کو دیکھیں، اور ان میں بھی سب نہیں، مطلب یعنی حضرت شریف میں بھی آپ دیکھیں تو اشاعرہ کے بھی دو گروہ ہیں، ایک جس کو وہ مفوضہ کہتے ہیں جو، اور دوسرے وہ ہیں جو فلسفیانہ اشاعرہ ہیں. یہ بنیادی طور پہ وہابیوں کو بنیادی طور پہ کافر سمجھتے ہیں، کم از کم اہل سنت سے تو باہر سمجھتے ہیں. وہابیوں سے مراد یعنی حنبلیوں کو، جبکہ دوسرے کے مقابلے میں رویے سخت ہوتے چلے گئے. اس ماحول میں راسخ علم بیرونی نشوونما، یعنی بیرونی نشوونما کا مطلب جو کانٹیکسٹ ہے، یعنی ابھی بھی مطلب یہ ارسطو کے فلسفے اور قرون وسطیٰ میں ہے، جبکہ آج جو ہے یعنی کون سا علم کلام جو ہے آج جدیدیت کا مقابلہ کر رہا دکھائیں، یعنی مطلب اسی کو پڑھا کے کچھ ہمارے، لیکن جو اصل کام ہوا ہے، جو عمومی کام ہوا ہے، ان لوگوں کا ہوا ہے جن کا علم کا یعنی جنہوں نے اصل کام کیا ہے، ان کے علم کلام میں ٹریننگ نہیں ہے، اس کی وجہ سے غلطیاں کرتے ہیں. اور ہم صرف کہنے کا اس کا مقصد پورا یہ تھا کہ علم کلام والوں کو آپس کے جھگڑوں کو ختم کر کے آج جو خوابوں سے خالا اس کے لیے یہی کہہ رہے، تو مطلب ہم اگر یہ کوئی جرم ہے تو بھائی معافی چاہتا ہوں. اور بعد بیرونی گمراہیوں کا دوران ایک فطری بات، مثلا گمراہی کی عقل کی استطاعت. تو اگر نرمی کی بات ہے، امام غازی مادی کے برعکس بہت زیادہ نرم ہے. میں نے نرمی کی بات نرمی کا کانٹیکس سے ظاہر ہے، نرمی رحماء بینہم، مثال کے طور پر مشاجرت میں ان کا موقف توقف کا، میرا خیال مشاجرت صحابہ کی بات کر رہے ہیں. ملاحظہ فرمایا الاقتصاد کے باب سالک طرف سالک. دوسری بات یہ ہے کہ معتزلہ کے بارے میں نرم گوشی کس کے نزدیک پیدا ہو گیا تھا؟ اشاعرہ کے نزدیک. یعنی مطلب یہ ہے کہ اشاعرہ کی کتابیں دیکھیں، بہت سے معاملات میں ان کا موقف وہی ہے جو معتزلہ کا تھا. اور حنبلیوں سے تو ایسے یعنی حنبلیوں کی بھی غلطیاں ہیں، لیکن حنبلیوں جو حنبلی غیر اشعری حنبلی ہیں، ان سے جو اشاعرہ کی پیر ہے اللہ امان والا فیس. حتیٰ کہ میں امام راضی کے ہاں تفسیر کبیر میں دیکھ مزید برائے علم کلام میں گمراہی کہاں سے، یعنی گمراہی کانٹیکسچولی، یہ گمراہی نہیں ہے کہ ارسطو اور معتزلہ سے تو نرمی، اور اپنے مسلمانوں کا یہ گمراہی نہیں ہے کہ ایک گروہ کہتا ہے دوسرے کو کہ تم مجسمہ ہو. بنیادی طور پہ کافر کہنا کہ خدا کو
محدود مانتا ہے وہ، اور دوسرا کہتا ہے کہ تم معطلہ ہو، یعنی خدا کی صفات کو معطل، یعنی حنبلی کہتے ہیں تم اصل میں معتزلہ ہو. اور مثلا بہرحال تو اس میں یعنی وزیر ابراہیم جو ساتھ تھے تو علم یعنی گمراہی کانٹیکس میں گمراہی، علم کلام والے کوئی معصوم تو نہیں ہے. گمراہیاں یہ نہیں ہے، ہم کہتے ہیں کہ علم کلام میں زیادہ تر جو ہے حق، لیکن اس میں گمراہیاں بھی ہیں اور گمراہیوں کے درجے ہیں، اور کانٹیکس سے واضح ہے کہ گمراہی سے میری مراد کیا ہے. اگر اس کو آپ گمراہی نہ سمجھیں کہ ایک مسلمان کو کافر، پھر اور کیا گمراہی ہے؟ بنا علم گمراہی کہاں سے؟ ساتھ ساتھ اس کے نمشے کب رک گئی؟ بہت عرصے سے رکی ہوئی ہے. یعنی عقل کا صحیح تصور جو یعنی علم کلام مطلب سائنس، فزکس، ایوولوشن، اس کی علم کلام کے یعنی اندر سے وہ تنقید بہت کم ہے. یعنی جدیدیت کے خلاف علم کلام کا کیا کام ہے بتائیے مجھے. بہرحال یعنی اگر میں اس میں غلط ہو سکتا ہوں، لیکن مطلب یہ کہ اس میں کوئی اتنی اچنبے کی بات نہیں ہے. میں پہلا نہیں ہوں جس نے اٹھایا ہے. مطلب یہ کہ آپ کے اپنے یعنی ہمارے دوسرے علماء نے بھی اس بات کو اٹھایا ہے. حیرت ہے قائل پر. ٹھیک ہے. غزالی منہاج نہ صرف یہ کہ ابن رشد کے منہاج اور تصور عقلیت کی بیرونی تنقید مرتب کرتا ہے، بلکہ امام راضی کی رحمۃ اللہ کے اصول کلی جو تعارض عقلیہ اور نقلیہ جس کی بات پچھلے پر بھی اندرونی تنقید مرتب. امام راضی کا اصول کلی ابن رشد کے اصول کلی کا ایک چربہ ہے. ہم اگر امام راضی کو امام اور ان کے کام سے متعلق اس بنیاد پر کہ انہوں نے اس اصول کو راست دفاع کے لیے، جبکہ اسی اصول کو ابن رشد نے ارسطو کے فلسفے کے دفاع کے لیے استعمال کیا، لیکن اس سے یہ قانون درست نہیں ہو جاتا. امام راضی کے اصول کلی کو غزالی منہاج کے نور سے منور کرنے کی ضرورت ہے، اور آباد غزالی راسخ العقیدہ علم کلام، چاہے وہ اشری کلام یا چاہے حنبلی چاہے سلفی، منہاج غزالی سے اثر و نام اس کے بغیر مغربی فلسفہ فکر. کہنا امام غزالی اور امام راضی دونوں کا منہج ایک ہی ہے. یعنی منہج سے منہج کس کانٹیکس میں ایک ہی ہے. یعنی امام راضی جو ہے ایک طرف تو یعنی پکے متکلم ہیں، لیکن یہ کہ محض متکلم نہیں ہے، اس سے آگے. امام راضی بھی متکلم ہے لیکن محض متکلم نہیں ہے. تفسیر کبیر میں علم کلام سے آگے جاتے ہیں، لیکن منہاج کیسے کہہ سکتے ہیں یہ کہ دو الگ شخص ہیں. اور انہوں نے 15 فصل رد کیا جو خود تقریباً 100 مسائل کا رد. اسی لیے میں نے مطلب کہا یعنی اگر میرے مضمون کو آپ غور سے پڑھتے تو 100 مسائل، یعنی یہ اس طرح ہے جیسے مطلب کہنا کہ عثمانی صاحب تقی عثمانی صاحب نے سرمایہ داری کے 24 اصولوں کو رد کیا ہے، اسٹاک ایکسچینج میں اس چیز کو رد کیا ہے، حرام قرار دیا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ سرمایہ داری کا جواز پیش کرتے ہیں، کیونکہ وہ سرمایہ داری کے بعض بنیادی اصولوں کو قبول کرتے ہیں. تو ان اصولوں کو قبول کرنے کے بعد جزوی مسائل میں اگر وہ سرمایہ داری پہ تنقید کرتے ہیں تو وہ سرمایہ داری کے اندر کی ہی تنقید ہو جاتی ہے. اسی لیے مطلب یہ ہے کہ میں نے کہا کہ اصل امام غزالی کا جو اصل کام ہے تحافہ، جس کو میں نے پہلے بھی پڑھا تھا، اس کو دوبارہ پڑھتا ہوں. اسی سے جس سے آپ نے پہلا جو آپ نے جملہ کیا تھا، اس کے برخلاف امام غزالی کا طریقہ یہ ہے کہ ان کے نزدیک سچ کی بنیاد اسلام ہے. اس کا منہاج وہ فلسفی و منہاج کا اولاً مجموعی اور کلی طور پر رد کرتے ہیں. مجموعی اور کلی، اس کو ہی تحافہ کہتے ہیں. اصل مسائل کو رد کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اب مسائل کو رد کر سکتے ہیں، فلسفی بھی ایک دوسرے کے مسائل کو رد کرتے ہیں، لیکن فلسفی کے منہاج کو رد کرتے ہیں کہ نہیں، مجموعی طور پہ. اسی کو تحافت کہتے ہیں. ان کے طریقہ رکعت کا عمومی تحافت کرتے ہیں، عمومی، جس طرح ہم یہ سرمایہ داری کی پہلے عمومی
तहाफ़ा करते हैं। उसके बाद जो है उसके जुज़वी मसाइल को आप कबूल भी कर सकते हैं। उनके मिनहाज और अकायद का अंदरूनी तज़ाद वाज़ेह करते हैं, उनकी वैसे मजमूए वैसे निज़ाम के रद्द करते हैं और उन उमूमी रद्द और तारीख के बाद फिर अरस्तू के इनफरादी आरा पर हुक्म लगाते हैं। तो इनफरादी आरा पे हुक्म लगाने से मसला हल नहीं होता महज इमाम राज़ी ने। फ़र्क ये है कि इमाम फ़लसफ़े में, यानी मतलब मैं यहाँ मतलब ये कि मेरी बात जो है वो दिक्कत से समझें कि सिर्फ फ़लसफ़े में जब वो इलाहियात की बात करते हैं या कलाम, इमाम राज़ी के यहाँ फ़लसफ़े का उस दर्जे का अमीक रद्द नहीं है जो इमाम गज़ाली के, ना वो मिनहाज है, इसमें कोई शक नहीं। हाँ, अब आप तफसीर में पढ़ेंगे तो फिर वो तो फिर कुरान की उमूमी तफसीर करते हैं, तो उसमें मतलब ये है कि फ़लसफ़े का भी रद्द करते हैं बहुत चीज़ों को, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन कॉन्शियसली जो एक उमूमी तौर पे फ़लसफ़े का जो तहाफ़ा है वो जो है क्योंकि माहौल नहीं, वो अलग माहौल में, उसकी वजह एक वजह ये है कि इमाम राज़ी जब आए तो उस वक्त इस्लाम बिल्कुल गालिब था, कोई यानी राइवल्स है ही नहीं, ना अंदरूनी ना बैरूनी। जब इमाम गज़ाली के ज़माने में मुतज़िला भी करीब थे और बगदाद में, और उसकी मतलब ये है कि जो बहसें थी वो भी जारी थी और इस्लाम कुल्ली तौर पे जो है इस तरह गालिब नहीं आया था, यानी इल्मी सतह पे, और एतजाल का असर अभी था, ये उसके असर की यानी फ़लसफ़ियों का असर था। उसमें मुख्तलिफ लोग यानी स्कूल काम कर रहे थे, मुख्तलिफ तहरीकें इस्लामी और गैर इस्लामी, जैसे फ़लसफ़ा और बातिनिया वगैरह वगैरह। तो कॉन्टेक्स्ट का फ़र्क भी है और यही अहम है, क्योंकि जब आप इस्लाम के माहौल में परवान चढ़ते हैं और अल्लाह का शुक्र है उसमें, मतलब ये कि हमारे लिए तो कलाम की जो बहसें हैं वो कन्विंसिंग है, लेकिन उससे ये समझना कि एक गैर मुस्लिम के लिए भी वो कन्विंसिंग होगी लाजमन, ये गलत बात है। इसलिए माहौल के बदलने से ये इन मानों में कहते हैं कि वो नशो मारूफ हद से ज्यादा लगभग इब्न रुश्द को इमाम राजी से मिलाना गलत है, मतलब मिलाया तो नहीं है लेकिन ये कि आप क्या कहेंगे, इमाम इब्न रुश्द मालिकियों के उसी सतह का इमाम है जो इमाम राजी है अगर उससे बड़ा ना होता। बाकी अली भाई की तहरीर से साफ अंदाजा होता है कि उन्होंने डॉक्टर साहब के मुस्तशरिकीन से मुतासिर जो मुकबला, मतलब मैंने तो किसी मुस्तशरिक को न पढ़ा है ना, और बाकी ये कि मैं ये नहीं कह सकता कि मतलब हमने फलसफा पढ़ा है तो फलसफे से मुतासिर होंगे वमा उबर्रिउ नफ्सी इन्न नफ्स लअम्मारतुम बिस्सू, लेकिन कोशिश की है कि मतलब ये कि जो पढ़ा है उसके मुताबिक, और हर आदमी जो है अपने अक्ल और फहम के मुताबिक ही बात करता है और उसी अक्ल और फहम की बुनियाद पर उठाए जाएंगे। तो मतलब ये है कि अपनी बात की असमत की कोई बात नहीं कर रहा, लेकिन मुझे मतलब ये है कि जो हमारा मौक़िफ़ है उसको पेश कर रहे हैं। अब उसमें आप कबूल करें ना करें ये आपकी बात है, उसका दिफा भी कर दिया, आप उसको देखें। जैसे इमाम गज़ाली मशक़ की अक़लियत को उनकी वजह से अच्छा जैसा कि इमाम गज़ाली के बारे में मशहूर है कि अक़लियत को उनकी वजह, ये मशहूर नहीं है कि अक़लियत को उनकी वजह से ज़वाल, कहते हैं फ़लसफ़े का इस्लाम, वो गज़ाली के मुखालिफिन है वो कहते हैं, यानी और इब्न तैमिया की राज़ी पर तनवीर अंग्रेज़ी में मवाद पर। पहली बात तो मैं बता दूं, अंग्रेज़ी पढ़ता ही नहीं हूँ, अंग्रेज़ी में इस्लाम पे कोई किताब पढ़ता ही नहीं हूँ तो मुझे पता है, यानी मतलब ये है कि वो फ्रैंक क्या नाम है, उसने गज़ाली पे किताब लिखी, बड़ी मशहूर है, मैंने उसको हाथ नहीं लगाया, यानी मैं और अरसा को उर्दू भी पढ़ने से यानी ज़्यादातर अरबी और कभी फ़ारसी पुरानी किताबें, तो मैं तो अंग्रेज़ी पढ़ता ही नहीं हूँ अंग्रेज़ी में, यानी काफिर के काम को उसकी ज़ुबान में पढ़ता हूँ इस्लाम पे अंग्रेज़ी में पढ़ता ही नहीं है, तो मुझे नहीं पता कि अंग्रेज़ी में क्या मौजूद है और क्या मौजूद नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हमने फ़लसफ़ा यानी यूनिवर्सिटी जाने से पहले जो है मंतिक और फ़लसफ़ा खैराबादियों से पढ़ा है, और फिर वहाँ जाके अंग्रेज़ों का फ़लसफ़ा उनकी ज़ुबानों में पढ़ा है।
اور جب فلسفے میں کام کیا تو اسلام کا ذکر ہی نہیں کیا، یعنی ہابرماس کو پڑھا تو ہابرماس کو پڑھا یعنی پکے کافروں کو ہی پڑھا، انہی کی زبان میں پڑھا، کانٹ کو اسی لحاظ سے پڑھا۔ تو مطلب یہ ہے کہ انگریزی مواد میں کیا موجود ہے نہیں موجود ہے یہ مجھے نہیں پتا، باقی جو اصول کلی والی بات بھی غالباً وہیں سے آئی ہے، نہیں اصول کلی والی بات تاسیس، اس پہ تھوڑے ویڈیو بھی بنائے تھے ابھی، تاسیس التقدیس اس کو اساس التقدیس بھی کہتے ہیں، اور امام ابن تیمیہ کی جو اس کے کئی نام ہیں، در التعارض بھی کہتے ہیں، موافق۔ ابھی میری مطلب یہ ہے کہ میرے سامنے یہ رجسٹر پڑا ہے، اس میں جو میں نے جب امام ابن تیمیہ کی وہ کتاب پڑھی تھی اس کے اجزاء یا امام راضی کی کتابیں پڑھی ہیں، اس کے یعنی اقتباسات جو میں نے اپنے ہاتھ سے لکھے ہیں وہ بھری پڑی ہے، یہ پورا رجسٹر میرے سامنے ہے، کبھی کبھی اس کو دیکھتا ہوں تو کبھی کبھی اس کے تصویر بھی لیتا ہوں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انگریزی اور سبسٹیک میں جو مضمون میں نے لکھا ہے امام راضی اور امام غزالی، امام راضی اور امام غزالی اور امام ابن تیمیہ کے اصولوں پر کلی، اور اس میں نے نہ صرف یہ کہ امام راضی کے اصول کو رد کیا ہے، امام ابن تیمیہ کے اصول کو بھی رد کیا ہے، بحثیت اصول کے رد کیا، یعنی اس میں جو بات کہی گئی ہے اس کو نہیں رد کیا، لیکن وہ کوئی اصول نہیں ہے، اس کی بنیاد پہ کوئی، وہ تو مطلب یہ ہے کہ آپ ایک جو آپ کا موقف ہے اس کو بیان کر رہے ہیں اصول کے طور پہ، تاکہ اپنے مخالفین کو جو ہے کی بولتی بند کر سکیں، بیسیکلی بہت امام غزالی بھی اور امام راضی، امام ابن تیمیہ بھی اور امام راضی بھی۔ اور باقی مطلب یہ ہے کہ امام غزالی اور کہہ رہے ہیں امام غزالی امام راضی کا منہاج ہے کہ اشاعرہ کیا ہیں، امام غزالی کو یعنی ہاں وہ شافعیوں کے امام ہیں اور اشاعرہ کے بھی امام ہیں، لیکن متاخرین اشاعرہ کے ہیں، امام غزالی کو ہمیشہ ایمبیگوسلی دیکھا جاتا ہے، امام غزالی کو کلی طور پہ کبھی وہ قبول نہیں کرتے، کیونکہ امام غزالی کی بہت سی کتابیں ہیں جو اشاعرہ، جن میں اشاعرہ کا جزوی رد ملتا ہے، تو وہ اشاعرہ جو یا آج کل کے اشاعرہ ہیں جیسے ان جیسے لوگ ہیں، یہ اشاعرہ عشری تو نہیں ہے لیکن یہ کہ مطلب انہی لوگوں تو وہ ایک سر منہ انحراف کرنے کا بھی تو وہ لوگ امام غزالی یعنی بظاہر تو یہی بنتے ہیں کہ امام غزالی ہے، امام راضی کا منہج ہے، لیکن امام غزالی کے بارے میں اشاعرہ کا جو نقطہ نظر ہے وہ ایمبیولنٹ ہے، اور امام غزالی کے اپنے زمانے میں اشریوں کی طرف سے ان پہ تنقید ہوئی، اور اس کا وہ اس تنقید وضاحت امام غزالی کی کتابوں میں موجود ہے، فیصل التفرقہ میں یا خود الاقتصاد فی الاعتقاد میں یا الجام العوام عن علم الکلام اور دوسری کتابیں موجود۔ یہاں یہ بات واضح ہے کہ امام غزالی بھی متحققین کی مانند العقل اصل النقل قائم ہے، تاکہ یہ بات سب جو غزالی مطالعہ و فہم بھی غلط ہے، ٹھیک ہے العقل اصل النقل تو کوئی بھی اس کا انکار نہیں کرتا، لیکن اس کا مطلب کیا ہے یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ اللغت اصل النقل فار ایگزامپل، یہ یعنی مطلب یہ ہے کہ اللہ اکبر۔ اچھا تقریباً باتیں آ گئی، یہ میرا پھر الگ نہج غزالی کی بنیاد میں یہ حکمت عقل محض ایک مجرد خارج میں اس کا وجود نہیں، عقل خارجی یا تو نور منور ہوگی یا ظلمت شیطانی سے مستور ہوگی، عقل خارجی کا تصور حقیقت اس حد تک درست ہوگا جس حد تک وہ نور نبوت سے منور ہوگا، اس کا تصور حقیقت اس حد تک مسخ اور ناقص جیسا کہ نور سے دور اور ظلمت شیطانی سے قریب ہوگا۔ عقل اسلامی اور عقل شیطانی میں بنیادی فرق غزالی منہاج کی بنیاد ہے، اور یہ فرق متاخرین کا دیوار، یہ بطور مطلق یہ منہجی اور اصولی غلطی میں نے پہلے واضح کیا۔ اچھا ٹھیک ہے، اور عقل ایک ہی ہے، الگ الگ نہیں ہے، ٹھیک ہے، مطلب یہ ہے کہ کانٹ کی عقل اور غزالی کی عقل ایک ہی ہے، یعنی تصور عقل ظاہر ہے، ہاں اصطلاح الگ ہو سکتے، ورنہ اس عقل کی بنیاد پر ہی اسلام کی حقیقت واضح ہوگی، ان کے نزدیک ایک ہی عقل ہے
وہ بیٹھی ہے اوپر ارسطو کی طرح، یعنی افلاطون کی طرح، اس کا ایک آئیڈیل ٹائپ ہے۔ آخر میں یہ کہوں گا، جس کو میں نے ایک کی ویڈیو میں تسلیم، کانٹ نے عقل محض کو معدود کی مفید علم ہونے سے منع نہیں، اس نے منع نہیں کیا۔ یہ کانٹ کو سمجھتے نہیں ہے، مطلب نہ اپنے علی میاں نہ اقبال نے تھوڑا سا اسی کو لے کے یہ چلیں، کانٹ کو پڑھیں، کانٹ کی یعنی کم از کم 4-5 کتابیں پڑھنی پڑیں گی، اس کے بعد کانٹ کا جو ہے نقطہ ہے۔ ایک سیاق میں کانٹ کے بارے میں ایک بات کہنے کا مقصد یہ نہیں، کانٹ نہیں کہتا کہ مابعد و طبیعت میں عقل محض مفید نہیں، کیونکہ عقل محض کے اس کی بہت سے عقل محض کے جو ہے، جب عقل محض کی بات کرتا ہے، دو تقسیم تو میں نے آپ کو بتائی دی، وہ بھی کانٹ کے ہاں ہیں، اس پہ اس کے الگ کتابیں ہیں۔ عقل محض کا مطلب محض ان تجربہ، یا محض ان الوحی، یہ دو چیزیں۔ اور پھر عقل محض جو ہے نظری بھی ہے اور عملی بھی ہے، اور اس کو وہ جمالیاتی بھی کہتا ہے، اس پہ ان تینوں پہ اس کی الگ الگ کتاب ہیں۔ یہ بات غلط ہے، اس لیے چھوٹا سا جو مضمون ہے میرا کانٹ پہ، اس کو اگر پڑھ لیں تو تھوڑی بہت اس میں سمجھ میں آ جائے گی۔ تو یہ صحیح کہتے ہیں، مطلب باتوں یعنی جملوں کو پڑھ لینے سے کوئی تصورات، اس کا مطلب نہیں ہے کہ آپ تصورات کو سمجھتے ہیں، یعنی عقل محض، مابعد و طبیعت، یعنی صرف یہ کہ مابعد و طبیعت ہے کیا، اس کے بھی ارسطو کو مابعد و طبیعت کا تصور کیا ہے، یعنی مطلب یہ کہ ہمارے جو جس کو آپ مابعد و طبیعت کہتے ہیں، وہ طبیعت کا ایک لحاظ سے جو ہے کانٹ کے ہاں اس کا تعلق ہے طبیعت سے، جیسے کہ ارسطو کے ہاں طبیعت سے۔ مابعد و طبیعت کے لوگوں کے تصورات، کئی تصورات ہیں۔ تو یہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ صرف یہ کہنا کہ کانٹ جو ہے نے عقل محض کو بابت مفید علم نے منع کیا ہے، تو یہ صرف آپ کی سنی سنائی باتیں ہیں، اور میں نے جو کہا تو ایک کانٹیکس میں کہا ہوگا، اور اپنے حلقے کے سرکل کے لوگوں کو بھی میں نے جنہوں نے چند لوگوں نے اس سے بحث کرنے کی کوشش کی، بات یہ ہے کہ پہلے پڑھیں تو بھائی، تو ہم مطلب یہ ہے کہ صرف یہ سنی سنائی باتوں کا کانٹ نے عقل محض کو مابعد مفید نے منع کیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ کانٹ کا فہم ہی نہیں ہے، اس کی بنیاد پہ جو ہے دوسروں پہ اعتراض کے، اسی لحاظ سے مطلب تصورات کو، یعنی اس لیے مطلب یہ ہے کہ فلسفہ سمجھنا، تصورات میں فرق کرنے کی صلاحیت وہ زیادہ اہم ہے۔ کس نے کیا کہا اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اپنی سوچ ڈیولپ کریں کنسسٹنٹلی۔ علی بھائی، آخر میں کہوں گا کہ جس کو علی بھائی نے اپنی ایک مہینے ویڈیو میں تسلیم کا، مطلب یہ ہے کہ تو یہ کوئی بریلوی دیوبندی جھگڑا رد ایک یہ بحثیں جو ہیں دقیق بحثیں ہیں، بہت گہری بحثیں ہیں، اور اس میں انورڈنس جو ہے وہ بہت اہم ہے۔ بہت عرصے تک اس کو اندکے کیا کہا تھا علامہ اقبال نے، اندکے در ہرائے دل نشی۔ تو مطلب یہ ہے کہ فلسفہ پڑھنے کی ضرورت ہے، علم کلام پڑھنے کی ضرورت ہے، لیکن اس سے پہلے جو ہے وہ ٹیکنیکس یا وہ صلاحیتیں ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے، جس کو فلسفائزنگ کہتے ہیں، یعنی فلسفے کے عمل کو، یعنی تصورات کو تخلیق کرنا، ان میں تمیز کرنا، تجرید کرنا، ان کو مختلف کانٹیکس میں دیکھنا، اس کے لیے پریکٹس کی ضرورت ہے، ممارست کی ضرورت ہے، لکھنے کی ضرورت ہے، اور طویل غور و فکر کی ضرورت ہے، اور پھر اس کے مطابق مسائل کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور اس میں کھلا دل رکھنے کی ضرورت ہے۔ ہمارا علم کلام، اللہ کا شکر ہے، علماء نے اس کو کوئی خطرہ نہیں اور میں نے جو بات کہی تھی وہ صرف یہ کی تھی کہ بھائی اگر مطلب معافی چاہتا ہوں اگر بات کہی تھی کہ علم کلام کو تھوڑا سا مطلب یہ ہے کہ کافروں کے مقابلے، یعنی جدیدیت کے مقابلے میں جو ہے ڈیولپ کرنے کی، اگر آپ سمجھتے نہیں ہیں تو نہ کریں، یہ آپ لوگوں کا کام ہے۔
لیکن یہ کہ یہ تو الزام نہ لگائیں کہ ہم نے کوئی مستشرقین کی. بہرحال آخر میں بھی یہ کہوں گا جس کو علی بھائی نے بھی ایک معین الفضل ویڈیو میں تحسین کانڈ نے اگلے محض کو مابعد تمہیں مفید منع کیا، اور یہی علی بھائی بھی کہہ رہے ہیں. میں نہیں کہہ رہا یہ نہیں، کانٹ تو پکا کافر ہے، الحمدللہ میں مسلمان ہوں. میں جو کہہ رہا ہوں وہ بالکل مختلف ہے. میں تو کانٹ کا مکبر رد کر رہا ہوں. باقی لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر لوگوں نے مطلب یہ ہے کہ یہ جو تقسیم ہے جو جس کو کانٹ کی طرف منسوخ کیا جاتا ہے، کیونکہ اس نے بھی اس کا استعمال کیا ہے کہ یعنی عقل اور حواس میں، اور پھر انڈرسٹینڈنگ اور ریزن میں، اور ریزن کے بھی 3-4 تقسیمات ہیں. وہ کوئی کانٹ نے ایجاد نہیں کیا. یعنی ابن سینا کے ہاں بھی آپ کو وہ تفریق مل جائے گی اگر پڑھیں. وہ بہت پرانی تفریق ہے. کانٹ صرف استعمال کر رہا تھا، لیکن وہ کوئی کانٹینزم نہیں ہے تفریقات کو استعمال. اس تفریقات کو کس چیز کے لیے استعمال کیا وہ اصل چیز. لہٰذا آپ فیصلہ کریں گے اوپر یہ مغرب جو اس سائٹ پر لگا دیا جائے ذیل میں کچھ تصویر جو وعدہ کرتی ہے امام رضا. اچھا بھائی، سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک. میں حضرات معافی کا خاص کار ہوں اگر اس میں کوئی بات ایسی نکل گئی ہو. باقی یہ ہے کہ مطلب یہ ہے کہ آپ جس کو ثواب سمجھتے ہیں اس پر کام کرتے ہیں انشاءاللہ. کیونکہ جیسے کہ امام غزالی نہیں، امام مالک، ہمارے امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ امام مالک کی جو کتاب ہے موطا، وہ قدیم ترین کتاب ہے جو ہم تک پہنچی ہے ظاہر مسلمانوں کو. ظاہر انسانی کتابوں کی بات کروں. اور لیکن یہ کہ امام مالک سے پہلے بہت بڑے بڑے علماء تھے جنہوں نے موطائیں لکھی تھی. اور امام مالک جو ہے ہر سال جو ہے موطا میں اپنی کمی کرتے تھے، ترمیم کرتے تھے اور کمی کرتے تھے، اس کو ریوائز کرتے تھے. لوگوں نے پوچھا کہ لوگ جو ہیں موطائیں لکھ رہے ہیں اور اس میں بڑھاتے ہیں اور آپ اس میں گھٹا رہے ہیں. تو آپ نے اپنا مشہور جملہ اس وقت کہا کہ ما کان للہ یبقى ویدعو وما کان لغیرہ یذهب ویذهب. جو اللہ کے لیے ہے وہ باقی رہے گا، اس کو قائم رہے گا، دائم رہے گا. جو غیر اللہ کے لیے وہ اب ظاہر ہے کہ وہ جو علماء جنہوں نے موطئ لکھی تھی وہ بھی وہ امام مالک کے اساتذہ میں سے تھے، بڑے بڑے ائمہ تھے. ان پہ یعنی غیر اللہ کے ہونے کا الزام تو نہیں لگا رہے، لیکن اصل جو بات کہہ رہے تھے کہ اصل چیز جو ہے وہ خلوص نیت ہے. جو اللہ کے لیے وہ باقی رہے گا، جو شیطان کی طرف سے ہے اور جو کانٹ کی طرف سے ہے انشاءاللہ وہ ظاہر ہو. تو یہ اصل چیز ہے اخلاص نیت. اللہ تعالیٰ مجھے اخلاص نیت عطا فرمائے. سبحانک اللہم، آپ کو سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. وصلی وسلم علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریتہ اجمعین. اللہم انصر اولیاءک فی غزہ، اللہم انصر من نصر اہل غزہ، اللہم اخذل من خذل اہل غزہ، اللہم جب من جب اہل غزہ، اللہم عطش من عطش اہل غزہ، اللہم حرق من احرق اہل غزہ، اللہم عاد من عاد اہل غزہ، اللہم عاد من عاد اہل غزہ، اللہم انصر من نصر المسلمین، اللہم اخذل من خذل المسلمین. اللہم طہر الحرمین الشریفین من رجز آل السعود وطہر المسجد الاقصی من رجز الصہائنہ وطہر البلاد الاسلامی من اعوان الصہائنہ والامریکان. اللہم لن امریکا، اللہم لن اسرائیل وحلفاءہما، اللہم لن الذين يقاتلون وانتقم من الذين يقاتلون أولياءك في غزة ويقتلون الأبرياء والأطفال والنساء والشيوخ والمستضعفين. اللهم شتت شملهم، اللهم مزق جمعهم، اللهم خرب بيوتهم، اللهم دمر ديارهم بنيانهم
وزلزل أقدامهم عند البنباسك الذي لا ترد عن القوم المجرمين اللهم لا ترفع لهم راية ولا تحقق لهم غاية واجعلهم للعالمين عبرة وآية يا رب العالمين. انصر أولياءك في غزة وفي كل مكان، انصرهم على عدوك وعدوهم إنك على كل شيء قدير. وصلي وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وأزواجه. الله آمين 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 يا رب العالمين. الله